بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اس مرحلے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں قرآن مجید کو صحابہ کرام تک پہنچایا۔ ہزاروں صحابہ کرام نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا، لاکھوں صحابہ کرام نے قرآن مجید کا بیشتر حصہ حفظ کیا، ہزاروں صحابہ کرام کے پاس پورا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا اور لاکھوں صحابہ کرام کے پاس جزوی طور پر اس کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ یہ صحابہ کرام نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، روزانہ اپنے ورد کے طور پر 3 دن میں ایک بار، 7 دن میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اور بعض روزانہ ایک بار پورے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ اور کسی آسمانی کتاب کی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی کہ جب پیغمبر آخر الزمان آئیں گے تو ان کے صحابہ اس درجے کے ہوں گے کہ اناجیلہم صدورہم، کہ ان کے سینے ان کی انجیلیں ہوں گی۔ جو کچھ انجیل میں صفینوں میں لکھا ہوا ہے وہ کچھ ان کے سینوں میں، اس سے بڑھ کر ان کے سینوں میں لکھا ہوگا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سطور میں بھی جمع کرا دیا اور صدور میں بھی جمع کرا دیا، لکھوا بھی دیا اور جمع بھی ہو گیا۔ قرآن پاک کے حفظ اور صدور میں محفوظ ہونے کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ قرآن مجید وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ بات کہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء الگ الگ لکھ کر اور لکھوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے گئے، قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اشارتاً بیان ہوئی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی کتابیں اور تحریریں لکھی ہوئی۔ گویا صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابچے، پیمفلٹ، تحریریں موجود تھیں جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ ان تحریروں میں، ان صحیفوں میں قیمتی تحریریں موجود تھیں۔ ایک اور جگہ کفار مکہ نے جو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا کہ اساطیر الاولین وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ ان حضرات نے، ان لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو یہ لکھوا لیتے ہیں، اکتتبھا جو لکھوا کر رکھ لیتے ہیں، وہی فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ صبح شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یہ جو صبح شام پڑھ کر سنائے جانے کا الزام ہے یہ دراصل وہی عرضہ ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تحریری مجموعے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہ قرآن مجید مکمل طور پر تحریری شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تیار ہو گیا تھا، یہ بات اتنی احادیث اور اتنی روایات سے ثابت ہے کہ تواتر اور قطعیت کا درجہ اس کو حاصل ہے، اور اب اس میں شک و شبے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ ایک راوی نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کرا دیا کرتے تھے تو پھر پڑھوا کے سنا کرتے تھے، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ ثُمَّ أَخْرَجَ بِهِ إِلَى النَّاسِ، پھر وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ گویا پہلے سرکاری طور پر اس کو ریکارڈ کرا کے، اس کے نسخے تیار کرا کے پھر لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس سے اس کی تائید ہوتی ہے جو کل میں نے سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ لوگوں تک قرآن پاک کے نسخے پہنچانے کا ایک سرکاری بندوبست تھا اور مختلف آیات الگ الگ لکھ کر انڈیویجول مسلمانوں کو انفرادی طور پر اس کے نسخے پہنچائے جاتے تھے۔ ثم اخرج به الى الناس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید جب شروع میں لکھا جانے لگا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا۔ خود قبیلہ قریش میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مکہ مکرمہ کا کوئی معیاری رسم الخط ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔
جیسے آج اردو کا رسم الخط معیاری ہے، عربی کا معیاری ہے، انگریزی کا معیاری ہے کہ ایک لفظ کی اسپیلنگ متعین ہے، لوگ اسی طرح لکھتے ہیں. ہر حرف کی ایک شیپ شکل مقرر ہے، لوگ اس کے مطابق لکھتے ہیں. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف خط رائج تھے. مکہ مکرمہ میں جو خط رائج تھا وہ نبطی خط کہلاتا تھا. نبطی ایک قوم تھی، اس نے تحریر میں مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجاد کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریر لکھی جاتی تھی. آپ اسے موجودہ عربی رسم الخط کا پیش رو کہہ سکتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ ایک باقاعدہ بستی تھی، سیٹلڈ آبادی تھی، جس کی تعداد مکہ مکرمہ کے لوگوں سے زیادہ تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں یہودیوں کا، عیسائیوں کا خاصا بڑا طبقہ رہتا تھا. یہودی بہت زیادہ، عیسائی تھوڑے سے، اور ان لوگوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت تھا. یہودیوں کا مدراس، یعنی ان کے ہاں تعلیمی ادارے کو مدراس کہتے تھے، یہودیوں کے مدراس موجود تھے، وہاں طلبہ پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر چند ہفتے میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی. مدینہ منورہ میں خط حمیری کا رواج تھا. حمیر ایک جگہ ہے یمن میں، وہاں سے منسوب خط خط حمیری کہلاتا تھا. خط حمیری نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تھا. اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کی ہمراہی حاصل ہوئی، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو درداء، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت، یہ سب کے سب خط حمیری سے زیادہ مانوس تھے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد خط حمیری میں قرآن پاک کے اجزاء لکھے جانے شروع ہوئے. یہ سلسلہ جاری رہا، اور جیسا کہ ہر انسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے، اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی، نکھار آتا گیا، یہاں تک کہ جب کوفہ اور بصرہ کی بستیاں بسائی گئیں، جو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بسائی گئی تھی، اور کوفہ اور بصرہ دونوں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے بڑے مراکز قرار پائے. جزیرہ عرب سے، حجاز سے باہر یہ دو بڑے مراکز تھے جو قائم ہوئے. تو وہاں ایک نیا خط پیدا ہوا جس کو خط کوفی کہتے ہیں، اور آج خط کوفی کے بے شمار نسخے قرآن پاک کے موجود ہیں. یہ خط جسے بعد میں خط کوفی کا نام دیا گیا، یہ 160 یا اس کے لگ بھگ شروع ہوا، اور پھر قرآن پاک اور عربی کی بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی گئی. خط کوفی کم و بیش 200 سال جاری رہا، 200 پونے 200 سال، یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوا، اور خط نسخ رائج ہوا جس میں قرآن پاک اب تک لکھا جاتا ہے. ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی کے خطوط ہیں اور ان میں عربی زبان لکھی جاتی ہے. اس میں فرق اسی نوعیت کا ہے جسے انگریزی میں مطبوعہ خط اور ہوتا ہے، تحریری خط اور ہوتا ہے، یا گوتھک میں اور تھوڑے سے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں، عام خط میں نہیں بنے ہوتے ہیں. آج کل کمپیوٹر میں عربی رسم الخط کے 20-50 نمونے ملتے ہیں. اسی طرح کی چیز تھی. یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیاتی شکلیں تھیں. ابتدائی شکل نبطی، پھر حمیری، پھر کوفی، اور آگے چل کے نسخ، اور اب تو تقریباً 105-104 خطوط قرآن پاک کے موجود ہیں. اور فیصل مسجد نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے جس میں 450 کے قریب خطوط قرآن پاک لکھنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ایک ہی نسخے میں استعمال ہوئے ہیں. آپ کبھی جانا چاہیں تو جا کے دیکھیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیشتر کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا گیا. کاغذ کمیاب تھا لیکن نایاب نہیں تھا. جو صحابہ وسائل رکھتے تھے وہ کاغذ استعمال فرماتے تھے، جو کم وسائل رکھتے تھے وہ رق یعنی پارچمنٹ استعمال کرتے تھے، اور بقیہ صحابہ باقی چیزیں استعمال کرتے تھے. احادیث میں ان سب کا ذکر آیا ہے. عصب کا ذکر آیا ہے جو عصیب کی جمع ہے، جو کھجور کی چھال سے ایک کاغذ کی شکل بنتی تھی، یا کھجور کے پتے کو خشک کر کے بنایا جاتا تھا، اب بھی بنتا ہے. یا لحاف کا ذکر بھی ملتا ہے جو لحف کی جمع ہے، جو پتھر سے سلیٹ بنائی جاتی ہے، جیسے آج کل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی تھی. یا رقاع جو رقاع کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی رقاع جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چٹھی، وہ ہے لیکن وہ چمڑا یا کاغذ کا ہوتا تھا. اکتاف جو قطف کی جمع ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک چیز بنتی تھی. اقطاب جو قطب کی جمع ہے، لکڑی کی بڑی شاخ یا کوئی چیز. الواح، قراطیس، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے اور ان پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں مسلسل ایک نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور
दोबारा किताबत के अमल से, यानी राइटिंग और री राइटिंग के अमल से गुजरती रहती थी मुसलसल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी के पूरे 23 साल मक्का मुकर्रमा में कम और मदीना मुनव्वरा में ज्यादा मुसलसल कुरान पाक के लिखने और दोबारा लिखवाने में सर्फ हुई। उसकी वजह यह थी, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित की रिवायत बुखारी में मशहूर है कि कुन्ना नुअल्लिफुल कुरआन मिन अर्रिक़ा फी ज़मानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में छोटे छोटे पुर्जों से कुरान पाक की तालीफ किया करते थे। इसके वही माना है कि जब एक सूरत मुकम्मल हो जाती थी तो सहाबा से कहा जाता था कि अपने अपने अज्जा ले आए और उसको उस तरतीब में मुरतब कर लें जिस तरतीब में अभी आखिरी शक्ल बनी है। इसकी छोटी सी मिसाल बिला तशबीह यह है कि अगर आप शायर हो या मुसन्निफ हो या मजमून निगार हो और किसी को आप अपने मजमून या शेर या खुतबे का मुख्तलिफ अज्जा लिखाती जाएं कि पहले ये कहना है बाद में ये कहना है, और जब मुकम्मल हो जाए तो कहें कि इसको एक तरतीब से लिख दे, तो इस तरह से गोया छोटे छोटे पुर्जों से एक जगह जमा किया जाएगा। ये अमल सहाबा किराम के हाथों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में होता रहता था और इससे सहाबा किराम जमा किया करते थे। इसको आप कह सकती हैं कि कुरान पाक की सूरतों को और आयात को रीअरेंज किया जाता था हुजूर की निगरानी में। यही माने है मुअल्लिफ के कि हम जमा किया करते थे, तालीफ किया करते थे। ये बात मैंने जरा वजाहत से इसलिए अर्ज कर दी कि बहुत से गैर मुल्की मुसन्निफीन ने, अंग्रेज और मगरबी मुसन्निफीन ने इस रिवायत को बड़ा गलत माना पहना है और तालीफ को ऑथरशिप के माने में समझा। आज कहते हैं मुअल्लिफ कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो मुअल्लिफ के माने हैं वो शख्स जो बहुत सी चीजों को एक जगह जमा कर दे, मुख्तलिफ टुकड़ों से लेकर एक मुरत्तब चीज लिख दे, वो मुअल्लिफ कहलाता है और इस अमल को तालीफ कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में ये सारे अज्जा एक एक करके देखे जाते थे और तरतीब इनमें कायम की जाती थी कि कौन सा लफ्ज पहले। अब अगर एक आयत लिख दी गई और उसमें बाद में एक लफ्ज का इजाफा हुआ तो या तो उसको हाशिए में लिखा जाएगा या बैन सुतूर लिखा जाएगा बशर्ते की जगह हो, और अगर जगह ना हो, छोटी सी चीज है, तो उसको दोबारा लिखा जाएगा। यही माने है तालीफ रिक़ा के या तालीफ कुरान के। इस तरह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब आप ये गौर फरमाएं कि कुरान पाक की सूरत क्या थी। ये हर शख्स को तसव्वुर से अंदाजा हो सकता है कि तकरीबन 1 लाख सहाबा किराम के पास कुरान पाक के अज्जा लिखे हुए मौजूद थे, सूरतें भी और अलग अलग आयात। उनमें से जिसको जितना कुरान मजीद याद था उतनी तरतीब भी याद थी, जिसको जितना याद नहीं था उतनी तरतीब भी याद नहीं थी। लेकिन इनमें हजारों ऐसे थे जो पूरे कुरान पाक के आलिम और हाफिज थे और सारा कुरान पाक तरतीब से उनको याद था। लेकिन जिनको तरतीब से याद था उनके पास ये जरूरी नहीं कि वो उस तरतीब में लिखा हुआ भी मौजूद हो। जो लिखा हुआ था वो तो किसी थैले में रखा हुआ है या संदूक में या अलमारी में, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि एक पुर्जे पर एक आयत लिखी, एक पुर्जे पर दूसरी लिखी, एक तख्ती पर एक सूरत लिखी, बड़ी तख्ती पर और सूरत लिखी और इन सबको एक थैले में जमा कर लिया। किसी के पास थैला है, किसी के पास संदूक है, किसी के पास अलमारी है, किसी के पास कुछ और है, मटके में लोगों ने रखा हुआ था। इस तरह से कुरान पाक महफूज था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। वो सहाबा किराम जो कुरान पाक लिखते थे उनके नाम मुख्तलिफ जगह आए हैं, दोहराने की जरूरत नहीं, बड़ी फहरिस्त है, तकरीबन 50 के करीब या 70 के करीब नाम आए हैं। उनमें ज्यादा नुमाया नाम खुलफाए अरबा के, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत सालिम मौला हुज़ैफा, मुआज़ इब्न जबल, उबई इब्न कअब, ज़ैद इब्न साबित और बहुत सारे सहाबा किराम थे। उनका नाम मैं छोड़ देता हूं। इनमें से बाद सहाबा किराम ने कुरान मजीद का इतना इल्म हासिल कर लिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा किराम को हिदायत की कि उनसे कुरान सीखें। चुनांचे सही बुखारी में जहां मनाक़िब अंसार का जिक्र है वहां बताया गया कि 4 सहाबी ऐसे हैं कि उनसे कुरान पाक सीखो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सालिम मौला हुज़ैफा, मुआज़ इब्न जबल और उबई इब्न कअब। ये सहाबा किराम मौजूद थे जिनके जमाने में कुरान पाक, जिनको कुरान पाक याद था और इतना याद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी याद की तस्दीक फरमाई और सहाबा किराम को उनसे कुरान सीखने की तलकीन की। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए तो यही सूरत हाल जारी रही। जिस सहाबी के पास जो कुरान पाक महफूज था वो उनके पास महफूज रहा। जिन सहाबा किराम को याद था वो दूसरों को तालीम देते रहे, तालीम पाने वाले तालीम पा रहे थे, तालीम देने वाले तालीम दे रहे थे। और मस्जिद नबवी में उन 9 मस्जिदों के अलावा जिनका कल मैंने जिक्र किया, और मस्जिद नबवी के अलावा और बहुत सी मसाजिद बन गई और रोजाना नई नई मसाजिद कायम हो रही थी, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा एक फैला हुआ शहर था। उसकी नौयत वो नहीं थी जो आज एक कम्पैक्ट या कॉन्टिग्युअस गांव की होती है, बल्कि जैसे छोटे छोटे महल्ले या गढ़ियां होती हैं कि एक दीवार है चारों तरफ, उसके अंदर एक गढ़ी है,
اس کے باہر زرعی زمین ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کی ہے، کچھ فاصلے پر ایک اور گھڑی ہے، پھر زمین ہے وہ ان کی ہے. اس طرح سے 15-20 آبادیوں کے مجموعے کا نام یثرب اور مدینہ منورہ تھا. ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنو نجار کی کہلاتی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قیام فرمایا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے وہیں ہوئی، پھر بقیہ علاقوں میں ایک ایک کر کے ہوئی. اور بعض گڑھیاں یا بستیاں ایسی تھی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، غیر ملکی یہودی وغیرہ زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہر طرف سے کفار نے، عرب کے مشرکین نے حملہ کر دیا اور مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مانعین زکات کھڑے ہو گئے، اور ایک ایسی ایمرجنسی جزیرہ عرب میں پیدا ہو گئی جس کی نقشہ کشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہو گئی تھی جو ایک انتہائی سرد اور برسات کی رات میں جب بارش برس رہی ہو اور رات تاریک ہو، ایک ایسی بکری کی ہوتی ہے جو اپنے گلے سے بچھڑ گئی ہو اور گلیوں میں کھڑی ہو، جسے کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کرے. یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور رہنمائی نہ کرتے تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا. اس وقت حضرت صدیق نے 12 لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے اور اتنی غیر معمولی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملی. اس پورے عمل کے دوران صحابہ کرام نے بڑی قربانی سے کام لیا اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے. ان میں ایک جنگ جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے، جو مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے خلاف لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی، لیکن کم و بیش 700 ایسے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے جو قرآن پاک کے حافظ ہوئے. جب ان 700 صحابہ کرام کی شہادت کی اطلاع ملی، سیدنا عمر فاروق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے. وہ حضرت بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ قرآن کے لیے کچھ کریں قبل اس کے کہ مسلمان قرآن میں اسی طرح کا اختلاف شروع کر دیں جیسے یہود و نصارہ کے مابین اپنی کتابوں میں اختلاف. حضرت صدیق نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. لیکن حضرت عمر فاروق ان سے بات کرتے رہے. بالآخر حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے عمر کا سینہ کھولا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ جو سینہ کھولا، جو خطرہ حضرت عمر کو محسوس ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ خطرہ یہ نہیں تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا. یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے گی جو قرآن پاک میں شامل نہیں ہے. یہ ممکن نہیں تھا. لیکن خطرہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ترتیب میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جو حفاظ صحابہ کرام ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ترتیب کیا ہے، وہ اگر دنیا سے رخصت ہوتے گئے اور آئندہ حفاظ کی تعداد کم ہو گئی کسی وجہ سے، تو لوگوں کے پاس یہ لکھے ہوئے ذخیرے پہنچیں گے. اب ایک بوری ہے، ایک صندوق ہے، اس میں مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں. اب یہ کون بتائے گا کہ سورہ فاتحہ شروع میں تھی، پھر بقرہ تھی، پھر آل عمران تھی؟ یہ کون بتائے گا کہ اقرا سے لے کر مالم یعلم تک جو حصے لکھے ہوئے ہیں ایک کاغذ پر، یہ اس کے ساتھ ہیں جو بقیہ ایک اور کاغذ پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ دونوں ایک صورتیں؟ ہو سکتا ہے کوئی آنے والا اقرا کی پہلی 5 آیتوں کو فاتحہ میں لگا دے غلط فہمی سے. ہو سکتا ہے کوئی سورہ بقرہ کے ایک حصے کو جو ایک الگ جگہ لکھا ہوا ہے کسی اور صورت میں لگا دے. اور اس طرح سے اس کا امکان موجود تھا عقلاً کہ قرآن پاک کے کوئی 1 درجن ورژن تیار ہو جائیں، 100 ورژن تیار ہو جائیں جس میں ترتیب میں فرق ہو، پہلے کچھ ہے بعد میں کچھ ہے. یہ خطرہ حضرت عمر فاروق کو تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ترتیب کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ شرح صدر ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا. حضرت زید بن ثابت مدینہ منورہ کے پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں تھے. کاتبین قرآن میں ان کا خاص مقام تھا. کاتبین وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سیکرٹری کے وہ کام کرتے تھے. حضور کے کہنے سے انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی، سریانی زبان سیکھ لی تھی، اور ان زبانوں میں خط کتابت انہی کے دست مبارک سے ہوتی تھی. اکثر و بیشتر سفر میں وہی ساتھ ہوتے تھے، گھر میں ساتھ ہوتے تھے، تو کتابت کے لیے سب سے پہلے وہی بلائے جاتے تھے. اس لیے ان کو بلایا، ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سارے دلائل ان کو دیے جو حضرت عمر فاروق نے ان کو دیے تھے. بالآخر اللہ نے ان کا سینہ بھی کھولا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ سے کہا جائے گا اس کام کو. لیکن بڑے ینگ تھے، نوجوان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر کو 24-25 سال رہی ہوگی، 26 سال ہوگی. بڑے بڑے جیے صحابہ، ان سے بہت زیادہ معمر، بہت زیادہ علم فضل والے،
اور سابقون الاولون میں سے موجود تھے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور خاصے اصرار کے بعد ان کو اس میں تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک ایسے کام کی خواہش کی گئی کہ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک طرف سے کھودو مدینہ منورہ کے ایک سمت سے اور اسے کھود کے دوسری سمت منتقل کر دو، شاید میرے لیے آسان ہوتا، اس سے بھی زیادہ مشکل کام میرے سے کیا گیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو ایک مجلس مشاورت بلائی گئی جس میں تقریباً 25-30 حضرات نے شرکت کی۔ ان میں سے اکثر کے نام کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں موجود ہیں، کتب سیرت میں۔ ان میں یقیناً وہ چاروں حضرات شامل تھے جو خلفائے اربعہ ہوئے، بعد میں خلیفہ ہوئے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود شامل تھے جن کی قرات کی حضور نے تصدیق فرمائی۔ ان میں ابی بن کعب شامل تھے جن کو حضور نے اقرأہم فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ قاری۔ ان میں وہ تمام حضرات زندہ تھے جو عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت موجود تھے۔ اس میں سالم مولا حذیفہ شامل تھے اور بقیہ حضرات بھی اس میں شامل تھے۔ ان حضرات نے بالاتفاق خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق کی اس تجویز سے اتفاق فرمایا اور یہ طے ہوا کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے، ایک کمیٹی قائم کی جائے جو قرآن پاک کا ایک مرتب جامع نسخہ تیار کرے۔ اب بظاہر ہم غور کریں تو یہ بات تو مشکل نہیں معلوم ہوتی کہ لاکھوں صحابہ کرام حافظ ہیں، ہزاروں پورے قرآن کے حافظ ہیں، ہر گھر میں لکھا ہوا نسخہ موجود ہے، تو حضرت زید بن ثابت جا کے بیٹھتے گھر میں اور اپنے سب لکھا ہوا ایک جگہ کرتے اور لکھ کے لے آتے 15-20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، اور شاید یہ کوئی ایسا مشکل کام نہ ہوتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالنے سے، میں تو یہ کہوں گا کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ انہوں نے جو ہدایات دی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 آدمی ہیں سب سے پہلے یہ آپس میں اپنی یادداشتوں کا تبادلہ کریں، جب کوئی آیت لکھیں پہلے سب پڑھ کے سنائیں، جب سب کا حافظہ متفق ہو اس کے بعد یہ اپنے پاس جو تحریری ذخائر حضور کے زمانے کے ہیں جو عرضہ میں پیش ہوئے ہیں، صرف حضور کے زمانے کا لکھا ہوا کافی نہیں بلکہ عرضہ میں پیش ہوا ہو اور وہاں حضور کو پڑھ کے سنایا گیا ہو اور حضور نے اس کو اسی طرح سے کنفرم کیا ہو یا اصلاح فرمائی۔ جب یہ سارا عمل ہو جائے گویا 14 گواہیاں آ جائیں، 7 ارکان کی اور 7 ان کی تحریری گواہیوں کی تحریری ذخائر کی، تو ہر آیت پہ 2 گواہیاں لی جائیں، ہر آیت پہ 2 بیرونی آدمی آگے گواہ دیں صحابہ میں سے کوئی کہ یہ آیت نے اس طرح سنی، اور ہر آیت کی تائید میں 2 تحریری نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی 2 آدمی آگے گواہی دیں۔ یہ عمل جب مکمل ہو جائے تو قرآن پاک کی اس آیت کو لکھی۔ اب اس سے زیادہ انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے، اور یہ ان حضرات سے کہا کہ مسجد نبوی کے داخلے میں جہاں انٹرنس ہے وہاں بیٹھیں اور وہیں اپنا سارا بندوبست کریں اور وہاں اس کام کو بیٹھے کریں تاکہ سب پبلک میں سب کے سامنے ہو کہ یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر سیدنا عمر فاروق بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اس طرح کی گواہیاں لی جاتی تھی موجود ہوتے تھے۔ ان کو اللہ نے جو روب داب عطا فرمایا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ ایک ضمناً واقعہ محض کر دوں کہ ان کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھی۔ ایک صحابی جو مدینہ منورہ سے باہر بہت دور سے آئے تھے، حضور سے ملنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے اور صحابہ انتظار میں تھے۔ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی، کوئی لوگ ہنس رہے تھے، کوئی بول رہے تھے، جیسے محفل میں پرائیویٹ محفل میں لوگ بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب تشریف لائے جو بڑے خوبصورت اور بڑے وجیح انسان تھے۔ ان کو دیکھ کر لوگ خاموش ہو گئے، ذرا مؤدب ہو گئے، لیکن گفتگو جاری رہی۔ تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، یہ ابوبکر صدیق۔ تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب تشریف لائے جو بھی بڑے وجیح تھے اور بہت عجیب و غریب شخصیت ان کی غیر معمولی تھی۔ ان کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے اور جو تھوڑی بہت گفتگو تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور ہر شخص مؤدب ہو کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ عمر بن الخطاب۔ تو حضور کے زمانے میں ان کی یہ شان تھی کہ باہر سے آنے والا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتا تھا، اور ان کی موجودگی میں خود صحابہ کرام میں اس طرح سے آزادی سے گفتگو یا بے تکلفانہ ماحول ممکن نہیں تھی۔ اس درجے کے انسان تھے وہ حضور کے زمانے میں بھی، اس لیے وہ خود اس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ سارا کا سارا کام چند مہینے میں مکمل ہو گیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سربراہی میں جو حضرات تھے، جس میں حضرت ابی بن کعب بھی شامل تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے، اور کئی حضرات شامل تھے، 7 حضرات تھے۔ انہوں نے مل کے پورا قرآن پاک کا نسخہ مکمل کر لیا۔ لکھنے والے حضرت زید بن ثابت تھے اور بقیہ حضرات اس میں مدد دینے والے تھے۔
इनमें से एक एक आयत और एक एक आयत की तरतीब के बारे में कि पहले आयत कौन सी है, बाद में कौन सी है, ये सब मुकम्मल हो गया और कुरान पाक लिखा जाने लगा। इसमें कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ और जिस तरह से हजरत ज़ैद बिन साबित ने कुरान पाक की स्पेलिंग मुतय्यन की उसके मुताबिक उन्होंने लिख दिया। ये जो उन्होंने हिजाकल का उसलूब इख्तियार किया इसको रस्म उस्मानी कहते हैं। इस पर मैं बाद में आऊंगा कल की तरफ, लेकिन यह हजरत ज़ैद बिन साबित दरअसल इसके मुजीब थे और गवाहियों के साथ ये सिलसिला मुकम्मल हो गया और सिलसिला चलता रहा। कुरान पाक की एक आयत के बारे में जाके दो आयतों के बारे में एक सवाल पैदा, वो दो आयतें सूरह तौबा के आखिर की दो आयतें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन दो आयतों के बारे में ये सातों अरकान मुतमईन थे कि ये कुरान पाक की दो आयतें हैं और सूरह तौबा के आखिर की हैं। इनको ज़बानी याद थी, इनके पास वो तहरीरी वसायक मौजूद थे जो हुजूर के सामने पेश किए गए थे। बकिया साहबे कराम में से दो आदमियों ने आके ज़बानी गवाही दे दी कि ये आयत सूरह तौबा के आखिर में दो आयतें हैं और फला मौके पर नाजिल हुई थी, हुजूर ने सूरह तौबा के आखिर में इनको रखवाया था। दो तहरीरी नमूने भी आ गए, उनमें से एक तहरीर नमूने की गवाही देने के लिए दो गवाह भी आ गए। एक वसीका ऐसा था जिसके सिर्फ एक गवाह था। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि दूसरा गवाह लेके आओ। जी मेरे पास तो कोई नहीं है। फिर ऐलान करवाया कि जिसके पास सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें हों और हुजूर के सामने अर्ज़े में पेश हुई हों वो अर्जा की दस्तावेज लेके आए और जो दो लोग गवाहान उससे मौजूद थे उनमें से दो गवाह भी साथ आए। कोई साहब नहीं आए, कई दिन गुजर गए, तलाश करते रहे। अब साहबा में दिलचस्पी पैदा हुई कि ये तो दिलचस्प वाकया है। इसकी वजह क्या है, क्यों दूसरे रावी नहीं मिले? मुमकिन है वो जो साहबी उस वक्त मौजूद हो कहीं सफर पे गए हुए हो, मुमकिन है उनका इंतकाल हो गया हो, मुमकिन है उम्रे के लिए मक्का मुकरमा गए हुए हो, या बहुत से असबाब हो सकते हैं उनकी मौजूदगी ना होने के। जब ये मसला ज्यादा बढ़ा तो जुमे के इज्तिमा में इसको पेश किया गया कि जी बताइए। किसी ने कहा कि जी कोई बात नहीं, आप एक गवाह की बुनियाद पर कबूल कर लें। तो हज़रत ने कहा कि जब हमने एक उसूल तय कर दिया है तो उसके मुताबिक चलेंगे, आप लाइए दूसरा गवाह लाइए। तो आसपास के गांव में बस्तियों में ऐलान कराया गया, फिर भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा एक बड़े इज्तिमा में मसले को रखा गया। वहां किसी ने यह सवाल पूछा कि वो रावी जो एक साहब जो गवाही दे रहे हैं दस्तावेज की तारीफ में वो कौन? और जैसे ही उनका नाम आया लोगों ने कहा कि मसला हल हो गया, लिख दिया गया उन दो आयतों को, दूसरे गवाह के इंतजार करने की जरूरत नहीं पेश आई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका एक छोटा सा वाकया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि कभी कभी शहर से बाहर तशरीफ ले जाया करते थे, शायद वॉक करने के लिए तशरीफ ले जाते हों या लोगों के मामलात को देखने के लिए या किसी और वजह से कभी कभी तन्हा शहर से बाहर तशरीफ ले जाया करते। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए, थोड़े फासले पर एक काफिला जो बद्दुओं का गुजर रहा था वहां ठहरा हुआ था और जाहिर बद्दुओं के काफिले जब गुजरते थे तो बस्तियों के बाहर ठहरते थे ताकि सामान खुर्दनोश खरीदने में सहूलत हो। तो वहां एक शख्स था जो एक घोड़ा या ऊंट कोई जानवर फरोख्त कर रहा था, गालिबन ऊंट था। तो हुजूर ने पूछा कि ये कितने का बेचते हो? उसने कीमत बताई कि इतने का है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मैं तुम्हें कीमत दे देता हूं, मेरे साथ आओ। अब वो जानवर ऊंट था गालिबन, उसको उसकी महार पकड़े हुए पीछे पीछे चल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे तशरीफ ले जा रहे थे। जब बाजार से गुजरे मदीना मुनव्वरा के तो लोगों को मालूम नहीं था कि ये कौन शख्स है और इसका सौदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका है। किसी ने पूछा कि ऊंट बेचते हो? हाँ बेचता हूं। कितने का बेचोगे? उसने पूछा तुम बताओ कितने का लोगे? उन साहब ने ज्यादा कीमत बताई जो हुजूर से तय हुई थी, जो उसने खुद पेश की थी और हुजूर ने मंजूर फरमा ली थी। जब मदीना मुनव्वरा के साहब ने ज्यादा कीमत बताई, इसने कहा लाओ पैसे। जब इसने उससे पैसे मांगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के पीछे देखा और कहा कि तुमने तो ये मुझे बेच नहीं दिया। मैं नहीं जानता आप कौन। बुलाया और ऐसा लगा कि जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटे से मामले में ये तकलीद कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह तकज़ीब कर रहा है। तो आपने फरमाया नहीं, तुम अभी तो थोड़ी देर पहले तुमसे बात हुई थी, तुमने ये कीमत बताई थी, मैंने मंजूर कर ली और तुम कीमत लेने मेरे साथ नहीं आ रहे थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कौन, और अगर कोई है तो आप गवाह लाइए। कौन आपका गवाह? तो एक सहाबी थे अंसारी, हज़रत खुज़ैफा इब्न साबित अल अंसारी, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि आपकी इस शख्स से बात हुई थी, इसने ये कीमत बताई थी, आपने मंजूर फरमाई थी, मैं इसकी गवाही देता हूं। अब वो शख्स खामोश हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साहब भी पीछे हट गए जिन्होंने बाद में कीमत ज्यादा बताई थी।
حضور نے پھر زیادہ قیمت دے کے جو اس نے بعد میں بتائی وہی دے کے اسے جانور لے لیا. دولت خانے پہ تشریف لائے, حضرت حذیفہ بن ثابت بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے. تو آپ نے پوچھا لیکن تم کو تو میں نے وہاں نہیں دیکھا, تو تم وہاں تھے کیا, تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی میں تو وہاں نہیں تھا. تو حضور نے حیرت سے پوچھا کہ جب تم نہیں تھے تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی کہ یہ سودا اتنے میں ہوا؟ انہوں نے کہا جس بنیاد پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جبریل امین آئے, جس بنیاد پہ گواہی دیتا ہوں کہ جنت ہے دوزخ ہے, جس بنیاد پہ یہ سب مان رہا ہوں اسی بنیاد پہ یہ بھی مانا کہ آپ نے جو سودا کیا تھا وہ ٹھیک تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جائے. اس واقعے کے علاوہ کبھی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ ان کی گواہی مشکوک ہوئی ہو یا ان کی گواہی کے بارے میں کوئی خلاف پیدا ہوا ہو یا اس کو 2 یا 1 ماننے کی ضرورت پیش آئی ہو. اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ان کی گواہی 1 تھی اور اس کو 2 ماننے کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ یہ واقعہ صحابہ کے علم میں تھا اور ان کی گواہی پر اس کو 2 گواہیاں قرار دیا گیا اور یہ آیتیں قرآن پاک میں متعلقہ مقام پر لکھ دی گئی. اس طرح ایک نسخہ تیار ہوا اور وہ خلیفہ اول کے چارج میں رہا. گویا پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تمام آیات کو پارچمنٹ پر لکھ کر کتابی شکل میں, کہتے ہیں کہ وہ نسخہ 1.5 ہاتھ لمبا تھا. اگر 1.5 ہاتھ لمبا تھا تو اتنا لمبا ہوگا جتنا یہ روسٹرم کی چوڑائی ہے غالباً, میرا اندازہ ہے, اس لیے کہ 1.5 ہاتھ اتنا ہی ہوتا ہے. عربوں کا ہاتھ ذرا لمبا ہوتا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس سے 2-4 انچ اور زیادہ سمجھ لیں, پھر اس کا آدھا لگا لیں. تو اتنا لمبا وہ نسخہ تھا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا, اس لیے کہ پارچمنٹ تو بڑا ہوتا ہے اور حروف کے زمانے میں موٹے لکڑی کے قلم سے, واسطے قلم سے لکھے جاتے تھے, تو موٹے حروف تھے اور پارچمنٹ تھا, اس لیے بڑا سائز اختیار کیا گیا اور ان سب صورتوں کو لکھ کر اور ایک دھاگے سے سی دیا گیا جیسے کتاب کی چیز بنائی جاتی ہے, اور وہ نسخہ خلیفہ اول کے پاس رہا. خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی وہ آ کے اپنی نقل لے لیا کرتا تھا, لیکن اکثر و بیشتر ضرورت نہیں پڑتی تھی, اس لیے کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ کون سی صورت کس ترتیب میں آتی ہے. خلیفہ اول کے انتقال کے بعد وہ نسخہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں رہا, ان کے چارج میں رہا. ان کے انتقال کے بعد وہ ان کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا, ان کے چارج میں رہا. وہ اس میں تلاوت بھی فرمایا کرتی تھی اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھا بھی دیا کرتی تھی, اور صحابہ یا تابعین میں سے اگر کوئی آ کے کوئی لفظ یا اس کی اسپیلنگ چیک کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر لیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ان کے زمانے خلافت کے غالباً دوسرے سال کا واقعہ ہے, اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق کا انتقال سن 23 ہجری میں ہوا اور یہ واقعہ سن 25 ہجری کا ہے. سن 25 ہجری میں مسلمان آرمینیا میں اور آذربائیجان میں جہاد کر رہے تھے. آرمینیا اور آذربائیجان یہ وہ علاقے ہیں جو سوویت یونین کا حصہ تھے اور اب آزاد مملکتیں بنے ہیں. آرمینیا میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے, آذربائیجان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہ علاقہ تھا جہاں جہاد ہو رہا تھا. اب یہ وہ زمانہ آ گیا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور صحابہ کرام بڑی تعداد میں دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. زیادہ تعداد تابعین کی تھی, تابعین کی اکثریت تھی. تو اس لیے عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فوج کہیں باہر جاتی تھی تو تابعین کا اصرار ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی صحابی کو بھیجا جائے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. اور ہر دستے کی کوشش ہوتی تھی کہ اس دستے میں کسی صحابی کی شرکت ضرور ہو, صحابہ اس میں شرکت فرماتے تھے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں, صاحب سر نبی علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور بعض معاملات میں حضور نے ان کو اعتماد میں لے کر وہ باتیں ارشاد فرمائی تھی جو کسی اور سے نہیں کہی. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. یہ بھی وہاں جہاد فرما رہے تھے اور چونکہ صحابی تھے اور صحابہ میں بھی اتنا اونچا مقام رکھتے تھے, اتنا جلیل القدر ان کی حیثیت تھی, تو فوج کے مختلف دستے وقتاً فوقتاً ان کو اپنے یہاں بلاتے تھے, آج فلاں دستے میں شریک ہوں, آج فلاں دستے میں شریک ہوں. تو وہ ایک دستے میں بلائے گئے تو دوسرے قریبی قرب جوار میں جو دستے بتائیے تھے وہ بھی آ گئے کہ صحابی رسول یہاں آئے ہیں. وہاں نماز غالباً مغرب یا عشاء کی ہوئی تو ایک خاص قاری نے جو وہاں کے امام تھے انہوں نے تلاوت کی, تو ایک خاص لہجے میں تلاوت کی. تلاوت کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے, میں نے صحیح پڑھا ہے. جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کہا میں نے تو فلاں صحابی سے سیکھا ہے, جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے فلاں صحابی سے سیکھا ہے. یہ وہی جو لہجے کے اختلاف کی بات تھی, میں بھی اس طرف آتا ہوں تفصیل سے. لہجوں کا اختلاف تھا. اگر ایک صحابی قبیلہ حذیل کے تھے تو انہوں نے حذیلی اسلوب سے اس کو پروناؤنس کیا,
اگر دوسرے قبیلہ قریش کے تھے انہوں نے قریش کے حساب سے پروناؤنس کیا ہوگا، اور آپس میں اختلاف ہوا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے اسی وقت جو لشکر کے سربراہ تھے ان سے اجازت لی کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، اور مدینہ منورہ سے وہ اونٹ کی پشت پہ سوار ہو کے آذربائیجان اور آرمینیا سے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے، اور لکھا ہے کہ 6 مہینے ان کو لگے یہاں تک پہنچنے میں۔ سیدھے جب پہنچے تو گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابی رسول ہیں، محاذ سے تنہا آ رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے کہ آرام فرمائے، ہمارے لیے قیام فرمائے۔ ان کا اپنا مکان موجود تھا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی خلیفہ کے یہاں جانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ گرمی ہے، دوپہر ہے، ممکن ہے آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی کر رہے ہیں ان کو اٹھاؤ، اطلاع دو کہ میں جانتا ہوں۔ سیدھے جا کے ان سے کہا، وہ اٹھے، پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ادرک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یختلفوا فی القرآن اختلاف الیہود والنصارى، کہ امت محمد کو تھامے قبل اس کے کہ وہ اسی طرح اختلاف کریں قرآن میں جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتاب میں اختلاف کیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا۔ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ طے ہوا کہ وہ جو اجازت تھی مختلف لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس کی ممانعت کر دی جائے، اس لیے کہ جو اسٹینڈرڈ لہجہ ہے وہ قریش کا ہے، اس کی ممانعت کر دی جائے، اور کسی کو ذاتی نسخہ قرآن پاک کا رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ذاتی سے مراد اپنے طور پہ لکھا ہوا، اس لیے کہ کس نے کس اسپیلنگ میں لکھا ہے، کس نے کوئی جب اسٹینڈرڈ نہ ہو، یعنی کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کل کہ کوئی اسٹینڈرڈائز خط پورے عرب میں نہیں تھا جو پورے جزیرہ عرب میں کامن ہو۔ مکے میں ایک تھا، مدینے میں ایک تھا، اور بہت سے علاقوں میں اور خطوط تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں سمجھنے کے لیے، خدا نہ خواستہ میں بہت برا سمجھتا ہوں، لیکن فرض کرے کل یہ طے ہو جائے کہ اردو زبان رومن رسم الخط میں لکھی جائے گی، تو جب تک کوئی اسٹینڈرڈ متعین نہ ہو تو کوئی کسی طرح لکھے گا، کوئی کس طرح لکھے گا۔ ظہیر کو کچھ لوگ لکھتے ہیں ZASEER، کچھ لوگ لکھتے ہیں IR، کچھ زید کو ZS سے لکھیں گے، کچھ زید کے ساتھ کچھ لگائیں گے، یعنی ایک ہی لفظ کو لکھنے کے مختلف طریقے ہوں گے۔ اب ظہیر پڑھنے والا اس کو ظہیر سمجھ کے لکھے گا، اور آگے آنے والا اس کو ظاہر پڑھے گا، اس لیے کہ ظاہر اور ظہیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے۔ اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی متعین چیز ایک اسپیلنگ اسٹینڈرڈائز نہ ہو۔ اس طرح کے اختلاف کا بھی امکان تھا، اور مختلف لہجوں میں جو الگ الگ پڑھنے کی اجازت تھی اس سے بھی اس طرح کا اختلاف پیدا ہو رہا تھا، جس پر خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، اور صحابہ کرام کو بلا کر ان سے پھر اجتماع کیا، اور دوبارہ 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کیا، جس کا کام یہ تھا کہ قرآن پاک کے 7 نسخے، اور ایک روایت میں ہے کہ 14 نسخے، ایک روایت میں ہے کہ 5 نسخے، بہرحال متعدد نسخے ان کو تیار کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ جس طرح سے پہلا نسخہ تیار ہوا تھا اس کو سامنے رکھ کر 5 یا 7 یا 13 یا 14 نسخے تیار کیے جائیں، اور جہاں جہاں اختلاف ہو مکے کے قاریوں میں، مکے کی زبان میں، اور کسی اور زبان میں تو اسے مکے کی اسپیلنگ کے مطابق لکھا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک مکے کی زبان میں نازل ہوا۔ حالانکہ زید بن ثابت اور ابی بن کعب، یہ دونوں حضرات جو اس کمیشن میں شامل تھے، اس کمیٹی میں شامل تھے، یہ دونوں انصاری تھے، مدینے کے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ اس کو مکے کے اسلوب کے مطابق لکھا جائے۔ چنانچہ ان سب حضرات نے چند مہینے کی مدت میں سن 25 ہجری میں اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کے 5 یا 7 یا 15 نسخے تیار کر لیے۔ جہاں اختلاف ہوا وہاں آپس میں مشورے سے طے کر لیا کہ اس کو کیسے اسپیل کرنا ہے۔ ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہوا جس میں خلیفہ سوم سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں اپنی ڈسکریشن استعمال فرمائیں، فیصلہ دیں۔ تابوت جو لفظ ہے قرآن پاک، تابوت یہ لمبی تے سے ہے یا گول تے سے ہے؟ یعنی اگر وقف ہو تو اس کو وقت تابوت کر کے وقف کریں گے، یا اگر گول تے ہے تو وقت تابوت اس کو ہے میں تبدیل کر دیں گے، جیسا کہ گول تے کا قاعدہ ہے۔ یثرب کی زبان میں، مدینہ منورہ کی زبان میں، مدینہ منورہ کی زبان میں وہ گول تے سے لکھا جاتا تھا، یعنی اگر وقف وہاں کرنا ہو تو اس کو ہے پڑھا جائے گا، اور مکے کی زبان میں اس کو لمبی تے سے لکھا جاتا تھا، اور وقف کی صورت میں بھی تے پڑھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے فرمایا کہ اس کو مکے کی زبان میں لکھا جائے، لمبی تے سے لکھا جائے، چنانچہ قرآن پاک میں لمبی تے سے تابوت لکھا گیا ہے۔ یہ 7 نسخے جب تیار ہوئے تو ان 7 یا 15 یا 5 ان نسخوں کی تیاری میں انہوں نے بعض جگہ ایک
अलग उसलूब कुरान पाक की आयत को लिखने का इस्तेमाल किया। इत्तफाक ऐसा था, या अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाली, या खलीफा सोम ने उनको ये लिखने की हिदायत दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लिखने की हिदायत दी थी, इसके बारे में कोई बात नहीं मिली। मिसाल के तौर पर आप कुरान पाक खोल के देखें तो कई जगह किताब का लफ्ज आपको काफ ते बे की शक्ल में मिलेगा और ते के ऊपर खड़ा ज़बर है। हालांकि आमतौर पर जब अरबी में किताब लिखते हैं तो काफ ते अलिफ और बे से लिखते हैं। हर अरब जब किताब लिखेगा तो अलिफ के साथ लिखेगा, लेकिन कुरान पाक में बहुत से मकामात पर कई जगह अलिफ के साथ भी है और बाज जगह ते बे और ते के ऊपर खड़ा ज़बर है। ये क्यों है? इसकी कोई हिकमत नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ऐसे लिखा था और उन नुस्खों में ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर इस्माइल है, हम उर्दू में या अरबी में आम लिखते हैं तो मीम के बाद अलिफ लिखते हैं, फिर आयन लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर लाम लिखते हैं। उन्होंने कहीं भी अलिफ नहीं लगाया और इस्माइल के मीम के बाद आयन बनाई और मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। ईल में कहीं या लिखी है, कहीं नहीं लिखी। जहां लिखी है वहां क्यों लिखी, जहां नहीं लिखी वहां क्यों नहीं लिखी, ये हमें नहीं मालूम। बाज जगह ऐसा है कि कोई एक हर्फ 2 मरतबा लिखा गया। मसलन 27वां पारा है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। ये ऐदिन का जो लफ्ज है, ऐदी की जमा है, इसमें एक या है, लेकिन उन्होंने जब लिखा तो 2 या लिखी। एक या पे तो नुक्ते हैं, दूसरी या के नीचे नुक्ते नहीं। ये उन्होंने क्यों किया हम नहीं जानते। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, ये जो चीजें हैं इन सब को रस्म उस्मानी कहा जाता है। यानी कुरान पाक लिखने का वो उसलूब या वो स्पेलिंग या वो हैंड राइटिंग जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हज़रत ज़ैद बिन साबित ने तहरीर फरमाई, इसकी पाबंदी वाजिब और लाजमी समझी जाती है। और आज तक कुरान पाक मशरिक़ और मगरिब में जहां जहां लिखे जा रहे हैं वो इसी के मुताबिक लिखे जा रहे हैं। बेअयदिन में 2 या लिखी जाएगी, बाकी अरबी में आप जब भी लिखेंगे तो 1 या से लिखेंगे। किताब जहां जहां उन्होंने बगैर अलिफ के लिखा था वहां बगैर अलिफ के लिखा जाएगा, जहां जहां इस्माइल बगैर या के लिखा था बगैर या के लिखा जाएगा। यह रस्म उस्मानी कहलाता है और इसकी पाबंदी उलमाए किराम ने वाजिब समझी और आज तक उसकी पाबंदी की जा रही है। जब ये नुस्खे तैयार हो गए तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि अब जिसके पास जो जखीरा है कुरान पाक, जो भी लिखा हुआ है वो सारा सरकारी कारिंदों के पास जमा करवा दिया जाए। और उन्होंने उन सब नुस्खों को जलवा दिया। उस वक्त बाज़ साहबे किराम ने इससे इख्तिलाफ किया कि ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद के बारे में 1 फी हजार, 1 फी लाख, 1 फी करोड़ भी कोई इम्कान बाकी रहने देने के लिए तैयार नहीं हूं जिसमें आगे चल के कोई इख्तिलाफ पैदा हो। इसलिए कि हो सकता है कि किसी ने कोई स्पेलिंग इख्तियार की हो। रसूलुल्लाह साहब खुद तो नहीं मुलाज़ा फरमाते थे ना, पढ़ने वाला पढ़ के सुनाता था, हुजूर समात फरमाया करते थे, फिर इस्लाह फरमा दिया करते थे। अब किसने उसको अलिफ से लिखा, किसने बगैर अलिफ के लिखा, ये तो क्लियर नहीं था। हो सकता है किसने अलिफ से लिखा हो, किसने बगैर अलिफ के लिखा हो, तो और कुछ नहीं तो कम अज कम स्पेलिंग का तो वेरिएशन पैदा हो जाता। फिर कोई कहता कि जहां बगैर अलिफ के लिखा ये कुतुब है और जहां अलिफ के साथ लिखा है वो अलिफ है, वो वाहिद है, किताब है। ये इख्तिलाफ हो सकता था। ये हो सकता था कि इस्माइल और शख्स थे और ये इस्माइल और कोई शख्स था मसलन। ये तो मैं मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के इख्तिलाफात का इम्कान मौजूद है। और इस इख्तिलाफ का इम्कान तो यकीनन था कि जिन सहाबा किराम ने अपने जाती नुस्खे तैयार किए थे उनसे तरतीब में कोई भूल चूक हो गई हो। इंसानी भूल चूक हर वक्त हो सकती है। हो सकता है उन्होंने सूरह अलम नशरा को पहले लिख दिया हो और अल्लाह को भला करे वशम्स को बाद में लिख दिया हो। इसका इम्कान इंसानी सतह पर हो सकता है, भूल चूक हर एक से हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि साइबेर के आर्मेनिया से लेकर और सूडान तक और मुल्तान से लेकर और स्पेन तक आप सारे नुस्खों को चेक करें। कितने नुस्खे होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। हर एक को चेक करके वेरीफाई करना और स्पेलिंग के मुताबिक बनाना ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए जो काम आसान है वो ये कि इन सबको जब्त करके और जाय कर दिया जाए। बाज़ सहाबे किराम ने इससे शिद्दत से इख्तिलाफ किया और उनका इख्तिलाफ समझ में आता है। जिन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे अजीम इंसान भी शामिल थे। उन्होंने क्यों इख्तिलाफ किया हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना नुस्खा नहीं दूंगा, अपना मुसहफ मैं नहीं दूंगा, मेरे पास रहेगा। मैं हुजूर के जमाने से इसको पढ़ता चला आ रहा हूं, हुजूर के सामने मैंने लिखा है। अब ये कल के बच्चे आके ज़ैद बिन साबित नौजवान थे, 24 साल के थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद मक्का मुकर्रमा के शुरू दौर के मुसलमानों में थे। यही लफ्ज उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये कल के बच्चे आके मुझे बताते हैं कि मैं कैसे लिखूं, मैं नहीं दूंगा। खलीफा सोम ने अल्लाह ताला उनको खैर अता फरमाए, सख्ती फरमाई, कहा कि नहीं मैं तो ये करूंगा।
اور ان سے نسخے کو ضبط کر لیا زبردستی. بعد میں انہوں نے فرمایا کہ عثمان کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس وقت میرے ذہن میں وہ بات نہیں تھی جو ان کے ذہن میں تھی. حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو عثمان نے کیا، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت سے ان کا لقب پڑ گیا جامع الناس علی القرآن، قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے، جس کو مخففاً جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ جو صحابہ کرام کے نسخے تھے اپنے اپنے، ان میں سے تمام بڑے بڑے صحابہ کا اپنا نسخہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا تھا، زبیر بن کعب کا اپنا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا تھا. آج ان میں سے کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، لیکن ان نسخوں کے بارے میں بعض تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ نسخے اس طرح کے تھے. مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود کے نسخے میں ان کے آخر میں جہاں سورہ اخلاص ختم ہوتی ہے وہاں انہوں نے دعائے قنوت بھی لکھی ہوئی تھی، اپنی یادداشت کے لیے لکھی تھی. حضور نے ان کو دعائے قنوت سکھائی تھی، انہوں نے لکھ لی. اب خلیفہ سوم کا کہنا یہ تھا کہ کل اگر کوئی آ کے اس کو بھی قرآن کی آیت مان لے اور کہے کہ جی قرآن سے ایک سورت نکال دی گئی تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کہاں ہوں گے بتانے کے لیے کہ تو میں نے اپنی یادداشت کے لیے لکھی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن پاک کے مختلف الفاظ کا جو مفہوم حضور سے سنا تھا وہ اپنے حاشیے پہ لکھا ہوا تھا، لکھوایا ہوا تھا. چنانچہ ان کے نسخے میں جہاں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، یعنی اس سے مراد عصر کی نماز ہے صلاۃ الوسطی. سے یہ بتانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس میں لکھ دیا. تو آپ اپنے ذاتی نسخے میں حاشیے پہ جو لکھیں وہ آپ کی یادداشت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا امکان ہو کہ یہ اصل متن سے ملتبس نہ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کوئی اقدام کرنا پڑے گا. اور یہ اقدام خلیفہ سوم نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ نسخے جن کی تعداد بے اختلاف روایات 5 یا 7 یا 15 ہے، مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے اور وہاں کے لوگوں سے کہا گیا، حکام کو لکھا گیا کہ موجودہ نسخے لے کر ضائع کر دیے جائیں، جلا دیے جائیں اور نئے نسخے ان کی نقل کے طور پر تیار کیے جائیں. یہ جو نسخے تھے ان میں سے بہت سے نسخے کئی سو سال تک باقی رہے اور تاریخ میں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے. ان میں سے 4 اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے 3 کی میں نے بھی زیارت کی ہے، براہ راست میں نے دیکھا ہے، تینوں موجود ہیں. ایک دمشق میں ہے، ایک استنبول میں ہے، ایک تاشقند میں ہے اور ایک برٹش میوزیم لندن میں ہے. جو نسخہ تاشقند میں ہے وہ اس سے ذرا چھوٹے سائز کا ہے، اتنے سائز کا لمبا ہوگا، یعنی 1 ہاتھ کے قریب لمبا، جس کو 1 ذراع کہتے ہیں، اتنا لمبا ہوگا. چوڑائی میں کوئی 1 فٹ سے کچھ زائد معلوم ہوتا، 14-15 انچ کے قریب معلوم ہوتا ہے، میں نے ناپا نہیں لیکن جو اندازہ ہے 14-15 انچ کے قریب چوڑائی ہوگی. اور موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے، کوفی رسم الخط سے ملتے جلتے خط میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہمیری خط اس وقت کہتے تھے، جو کوفی کی ایک پیش رو یا ابتدائی شکل تھی. اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کے قلم سے جیسے تختی پہ لکھنے کا قلم ہوتا ہے، ذرا موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دشمنان اسلام نے ان کو شہید کیا، تو اس وقت اسی نسخے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور جو صفحہ کھلا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس صفحے پہ ان کے خون کے نشانات بھی ہیں، ابھی بھی نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. جب یہ کام مکمل ہو گیا تو گویا قرآن پاک کی حفاظت کا جو آخری مرحلہ تھا متن کی حفاظت کا، وہ مکمل ہو گیا. لیکن ایک کام کرنا ابھی باقی تھا، اور وہ یہ کہ چونکہ سب لوگ عرب تھے، ان کی زبان عبری تھی، وہ جانتے تھے کہ کیا ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے حافظ تھے، ہزاروں پورے قرآن کے اور لاکھوں جزوی قرآن کے، اس لیے ان کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جو بعد والوں کو پیش آئی. مثلا اس وقت عام طور پہ نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا، بغیر نقطے کے لوگ لکھا کرتے تھے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نے بھی اپنے بچپن تک بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اردو میں خط لکھتے ہوئے نقطے نہیں لگاتے تھے اور بغیر نقطوں کا لکھا کرتے تھے. قرآن تحریروں میں مل جائیں گے ایسے خطوط کہ جہاں بغیر نقطوں کی تحریریں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ کیا ہے. قرآن پاک میں بھی نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور اعراب کا بھی رواج نہیں تھا. زبر زیر جیسے اردو میں ہم نہیں لگاتے، زبر زیر نہیں ہوتا. آپ کسی چینی کو اردو پڑھائیں تو اس کو زبر زیر لگا کے بتانا پڑے گا، وہ تو زبر زیر کی ضرورت محسوس کرے گا، ہم اور آپ نہیں کریں گے. اپنی زبان میں زبر زیر کی ضرورت نہیں لگتی. انگریزی بولتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے یہاں جب ڈکشنری چھپتی ہے تو اس میں اس کو اٹیلکس میں یا اردو میں ٹرانسلیٹریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ پروناؤنس کیسے کریں. تو پروناؤنسیشن میں مدد دینے کے ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے غیر زبان والے کو، جو اہل زبان ہو اس کو ضرورت نہیں پڑتی. چنانچہ صحابہ کرام کو، تابعین کو ابتدائی دور میں ضرورت نہیں تھی. لیکن بہت جلد ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئی. ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے ختم ہوتے ہی
آرمینیا اور سائبیریا کی حدود تک اسلام چلا گیا. اسپین میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے فوراً بعد اسلام داخل ہو گیا. حضرت عمر کے زمانے میں ہمارے اس بر صغیر میں اسلام آ گیا. مسلمان بر صغیر میں حضرت عمر کے زمانے میں پہنچ گئے. تو اب نئے نئے لوگ داخل ہو رہے تھے, ان کو قرآن پاک پڑھانے میں ضرورت تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اس کا تلفظ کریں. تو ایک روایت کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود دؤلی, انہوں نے قرآن پاک پر نقطے لگائے. لیکن ان نقطوں کا کچھ سرکاری طور پر بطور پالیسی کے ان کو اختیار نہیں کیا گیا, بلکہ ایک مدد تھی جو لوگوں کو دے دی گئی کہ لوگ چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. کچھ لوگ نقطے لگایا کرتے تھے, کچھ نہیں لگایا کرتے تھے. لیکن ابو الاسود دؤلی نے پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق نقطے لگانے کا اہتمام کیا اور اس کا ایک فارمولہ مقرر کیا. یہ سلسلہ جاری رہا, لیکن اس بات کو بطور سرکاری پالیسی کے لازمی اختیار کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو دی جو زیادہ اسلامی تاریخ میں نیک نام نہیں ہے, یعنی حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف نے بطور پالیسی کے یہ حکم دیا کہ قرآن پاک کا کوئی نسخہ بغیر نقطوں کے قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. چنانچہ حجاج بن یوسف کے زمانے سے قرآن پاک میں نقطے لگائے جانے کا عمل شروع ہوا. زبر زیر کا ابھی تک بھی رواج نہیں تھا, اس لیے کہ عربی جاننے والا زبر زیر کا محتاج نہیں تھا, اور جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ عربی سیکھ لیا کرتا تھا. عربی سیکھنے کے بعد زبر زیر کی ضرورت نہیں پڑتی. آج بھی جو عربی کتابیں عام چھپتی ہیں اور عربی داں اس کو پڑھتے ہیں, اس میں زبر زیر نہیں ہوتا, غیر زبر زیر کے پڑھتے ہیں. لیکن قرآن پاک کو پڑھنے والے سارے عرب نہیں ہوتے, سارے عربی داں نہیں ہوتے, غیر عربی جاننے والا بھی پڑھتا ہے. اس لیے یہ کام دوسری صدی ہجری کے اواخر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا, بنی عباس کے زمانے میں. اسلامی تاریخ کی ایک بڑی اہم اور غیر معمولی شخصیت گزری ہے, جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جو اہم ترین جینیس اور عبقری پیدا ہوئے ان میں سے وہ ایک تھا خلیل ابن احمد الفراہیدی. خلیل ابن احمد فراہیدی کئی علوم و فنون کا مجید ہے اور اعراب کا بھی مجید. اعراب کا تصور سب سے پہلے اس نے دیا اور قرآن پاک پر اعراب لگائے. اس لیے وہ تمام مسلمانوں کے اور بالخصوص غیر عرب مسلمانوں کے شکر اور امتنان کا مستحق ہے کہ اس نے یہ کام آسان کر دیا اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آسان ہو گیا. اس کے بعد جتنے نسخے قرآن پاک کے لکھے گئے وہ اسی زبر زیر اور نقطوں کے ساتھ اور خط کوفی میں لکھے گئے. 160 سے لے کر اور 4 صدی ہجری کے غالباً اواخر تک خط کوفی میں لکھا جاتا رہا. اس میں مزید بہتری ہوتی گئی, نکھار آتا گیا. 4 صدی ہجری کے اواخر میں خط نسخ پیدا ہوا اور خط نسخ میں قرآن پاک لکھا جانے لگا, اور آج تک خط نسخ میں لکھا جاتا ہے, جس میں مزید بہتری پیدا ہو رہی ہے. خط نسخ میں قرآن پاک مسلم ممالک کے بیشتر حصوں میں لکھا جاتا ہے, بیشتر انڈونیشیا سے لے کر اور آپ سمجھ لیں تقریباً لیبیا کے مشرقی علاقوں تک. پھر آگے چل کر الجزائر میں اور مراکش میں ایک خاص خط مغربی ہے, اس میں لکھا جاتا ہے. میرے پاس اس کے نسخے موجود ہیں. خط مغربی بڑا مختلف ہے خط نسخ سے, اس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے. اور آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو کل مجھے یاد رہا تو میں لے آؤں گا, آپ دیکھ لیجیے گا خط مغربی کیسا ہوتا ہے. قرآن پاک اس میں لکھا جاتا ہے اس پورے علاقے میں, مراکش, الجزائر اور تیونس اور پھر اس کے نیچے جو کئی علاقے ہیں وہاں, یہ ریجن ہے جہاں خط مغربی میں لکھا جاتا ہے. خط مغربی میں کب سے لکھا جانا شروع ہوا مجھے نہیں معلوم, لیکن اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 400-500 سال سے خط مغربی میں اس علاقے میں لکھا جا رہا ہے. اس تقسیم کے علاوہ, اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم اس وقت تک مروج نہیں, شروع میں مروج نہیں. بعد میں جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا, تعشیر اور تخمیس کا سلسلہ ہوا کہ ہر 5 آیتوں پر نشان لگایا جائے, ہر 10 آیتوں پہ لگایا جائے. بعض صحابہ اس کو پسند کرتے تھے, بعض پسند نہیں کرتے تھے, اور بعض کے بارے میں پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی کوئی رائے نہیں تھی. بعد میں چل کر جب حفظ قرآن کے باقاعدہ مکاتب جگہ جگہ قائم ہوئے اور غیر عرب علاقوں میں کم سن بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جانے لگا جو عربی نہیں جانتے تھے, تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن پاک کے ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء الگ الگ کر دیے جائیں, یعنی آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں, جن کو یاد کرنا بچوں کے لیے آسان ہو اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہو. خاص طور پہ مسلمانوں میں حضرت عمر فاروق کے زمانے سے رواج ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت ہوتی ہے, اور اکثر و بیشتر 20 پڑھنے والے ہیں, کچھ کم بھی پڑھتے ہیں, کچھ زیادہ بھی پڑھتے ہیں. بعض لوگ زیادہ پڑھتے تھے, بعض کم پڑھتے تھے, لیکن عمومی رویہ 20 رکعتیں پڑھنے کا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حضرت عمر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور آج بھی جبکہ ہمارے حنبلی حضرات 20 رکعت کو ضروری سمجھتے, 8 کو سنت سمجھتے ہیں, اس کے سنت سمجھنے کے باوجود
وہ روایت وہاں قائم ہے کہ 20 رکعتیں پڑھی جائیں. تو 20 رکعتوں میں قرآن پاک اگر پورا کیا جائے اور حافظ اس کو پڑھے تو حفاظ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رمضانی حفاظ کا میرے جیسے، کہ ان کے لیے درمیان سے شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہر حافظ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو کوئی غزل یاد ہو، کوئی نظم یاد ہو، آپ سے کہا جائے شروع سے آپ پڑھ کے پوری سنا دیں گی، درمیان سے کوئی شعر کہیں کہ یہ سنائے آگے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور تجربہ کرنا ہو تو بچے سے کہے کہ سی کے بعد کیا آتا ہے یا ای کے بعد کیا آتا ہے، تو وہ شروع سے پڑھے گا اے بی سی ڈی، یہ پھر بتائے گا کہ ای کے بعد یہ آتا ہے. یعنی انسانی حافظے کی ایک کمزوری ہے یا خاصہ ہے، جو بھی کہیں. وہ شروع سے تو پڑھ سکتا ہے، درمیان سے کسی چیز کو یونیٹائز کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو یونٹ بنانا. تو حفاظ کو بڑا مسئلہ پیش آتا تھا کہ جب رکعت کے بعد اگلی رکعت میں پڑھیں تو درمیان سے کیسے پڑھیں. تو ان کو اس یونٹ سے مانوس کرنے کے لیے قرآن پاک کو 540 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ اگر 20 رکعت روز پڑھی جائے تو 27ویں شب کو قرآن پاک ختم ہو جائے. یہ جو 540 حصے کیے گئے، یہ اکثر و بیشتر مضمون کے حساب سے کیے گئے، یعنی ملتے جلتے مضمون کو ایک حصے میں کر دیا گیا، تاکہ جب بچہ شروع سے یاد کرے تو رکوع کے حساب سے یاد کرے، اور جب نمازوں میں پڑھے تو رکوع کے حساب سے پڑھے، جب تراویح میں سنائے تو رکوع کے حساب سے سنائے، تاکہ اس کو دقت نہ ہو. یہ کب ہوا یہ مجھے معلوم نہیں، میں نے تحقیق کی کوشش کی، لیکن ایک دو حضرات سے پوچھا بھی. یہ تو معلوم ہے کہ 4 صدی ہجری 5 صدی ہجری میں یہ شروع ہو گیا کام، اس لیے کہ 4 5 صدی ہجری کے بعض نسخے ایسے موجود ہیں جن میں یہ انڈیکیشن موجود ہے رکوع کی، لیکن کس نے کیا اور کب کیا یہ معلوم نہیں. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے کیا، لیکن جس نے کیا بہت اچھا کیا. ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام عرب دنیا میں نہیں ہوا، عرب دنیا سے باہر ہوا، ایران میں ہوا، افغانستان میں ہوا، ہندوستان میں ہوا، ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے غیر عرب ممالک میں جو قرآن پاک کے نسخے چھپے ہوئے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سنٹرل ایشیا، ان میں تو رکوع کی نشاندہی ہے. جو عرب دنیا کے چھپے ہوئے ان میں رکوع کی نشاندہی نہیں ہوتی. ان کے اجزاء کی تقسیم اور ہے. وہ ایک پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حزب، پھر حزب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نصف الحزب، پھر نصف الحزب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ربع الحزب. تو ان کی تقسیم الگ ہے، وہ وہاں کے نسخوں میں لکھی ہوئی. ہمارے نسخوں میں وہ حزب وغیرہ کی تقسیم نہیں. جب یہ سلسلہ مقبول ہوا تو پھر شروع میں تو لوگ 7 دن میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو منزلوں میں تقسیم ہو گئی جیسا کہ میں نے عرض کیا، فہمی بھی شوق. لیکن بعد میں ہمتیں کمزور ہوئی اور دنیاوی مشاغل میں انہماک بڑھا، تو پھر 7 دن میں قرآن پاک مکمل کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے. زیادہ وہ تھے جو مہینے میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. تو مہینے میں اس طرح سے کوئی ترتیب بن جائے کہ آسانی سے اس کو متعین ہو کہ یہاں ختم کرنا ہے. تو اس سہولت کو پیدا کرنے کے لیے بعض لوگوں نے قرآن پاک کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، جو 30 پارے یا 30 پارے یا اجزاء کہلاتے ہیں. یہ کس نے کیا یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بھی غالباً 4 5 صدی ہجری میں ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے کے نسخوں میں یہ انڈیکیشن موجود نہیں. اس کا قرآن پاک کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق نہیں، نہ مضامین سے تعلق ہے. یہ محض سہولت کی خاطر ہے کہ 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. کوشش کی گئی کہ آیت پہ ختم ہو، مضمون بعض جگہ ختم ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کا کوئی تعلق قرآن پاک کے سمجھنے یا سمجھانے سے یا فہم سے نہیں. جہاں تک بات ہے قرآن پاک کے متن کا، وہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن متن میں بھی بعض اوقات ایک لفظ ایک علاقے میں بھی 2 طرح بولا جاتا ہے. ایک لفظ کو بولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. خود آپ کسی بھی زبان کو لے لیں، اردو، انگریزی، پنجابی، پشتو، اور جس علاقے کو بھی آپ معیار قرار دیں، اس علاقے میں بھی کسی ایک لفظ کا تلفظ 2 طریقے سے یا 3 طریقے سے ہوتا ہے. یہ ایک عام رواج کی بات. تو قریش میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، بلکہ حجاز میں بھی جہاں کی زبان تھی، حجاز کی زبان میں بھی بعض الفاظ ایک سے زائد انداز سے بولے جاتے تھے، اور جو بولے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کو اس طرح بولتے ہوئے سنا اور وہ تواتر سے ہم تک پہنچا، وہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے. آپ نے 7 قراتوں کا نام سنا ہوگا، وہ 7 قرات یہی 7 قرات جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور رسم عثمانی کی حدود کے اندر ہیں، اور صحابہ کرام کے زمانے سے لوگ اس کو اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں. وہ بھی قرآن پاک کا اسی طرح حصہ ہے جیسے کوئی بھی روایت حصہ ہے. اس طرح کی روایتیں مشہور 10 ہیں، ان میں سے 7 زیادہ مشہور ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری متواتر روایتیں کہلاتی ہیں. جیسے مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے، کچھ لوگ مالک کہتے تھے، کچھ ملک کہتے تھے. اب ملک وہاں میم لام کاف سے لکھا ہوا ہے، کھڑا زبر ہو تو مالک پڑھا جائے گا، دوسرا زبر ہو تو ملک پڑھا جائے گا. اس وقت نہ کھڑا زبر تھا نہ بیٹھا زبر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اعراب تو نہیں تھے، اس لیے اس میں مالک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی. اور عرب میں حجاز میں اس لفظ کو دونوں طرح بولا جاتا تھا.
مفہوم کے اعتبار سے بھی دونوں درست ہیں، روز جزا کا بادشاہ اور روز جزا کا مالک، بادشاہ بھی مالک ہوتا ہے اپنے علاقے کا۔ اس لیے یہ اختلاف قراءات جو ہے، جو تنوع قراءات ہے جس کی تعداد 7 یا 10 ہے، وہ قرآن پاک کے ان رسم عثمانی میں موجود ہے۔ اس وقت جو قرآن پاک لکھا جاتا ہے وہ تو تمام قراءات کو شامل ہے، اس میں ساری قراءتیں شامل ہیں، لیکن زبر زیر لگانے میں قراءت کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ زبر زیر لگائیں گے تو آپ کو مالک اور ملک میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا۔ تو عام طور سے اتفاق رائے سے یہ طے کیا گیا، کب طے ہوا میں نہیں جانتا، لیکن شروع سے 400-500 سال بلکہ 1000 سال سے چلا آ رہا ہے کہ جب قرآن پاک کا نسخہ لکھا جائے گا تو امام حفص کی روایت جو امام عاصم سے ہے اس کے مطابق لکھا جائے گا۔ روایت حفص عن عاصم ابن ابی النجود الکوفی، عاصم ابن ابی النجود قراءت کے بہت بڑے امام تھے، جن کا سلسلہ تلمذ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے۔ ان 2 صحابہ سے انہوں نے بالواسطہ قرآن پاک کی تعلیم پائی تھی، ایک واسطے سے یہ خود تبع تابعین ہے، ان سے روایت کرتے ہیں ان کے صحابی حضرت حفص، تو یہ روایت حفص کہلاتی ہے، حفص عن عاصم ابن ابی النجود الکوفی۔ اس وقت جو نسخے قرآن پاک کے لکھے جا رہے ہیں پوری دنیا میں وہ ان کی روایت کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔ ایک روایت ورش کی بھی ہے جس میں کہیں کہیں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے، مغربی دنیا میں، مغرب سے مراد یعنی دنیا اسلام کے مغرب میں، یعنی مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا میں روایت ورش کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ مثلا وہاں مالک کا جب ہوگا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوگا بلکہ پڑا زبر ہوگا، اس کو ملک پڑھیں گے۔ اسی طرح سے جیسے جہاں الف مقصورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سارے کے سارے ایک مد کے وقف ہیں، اور اس میں جسے ایک مد کا جتنا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ اس میں ہوگا، اور اس کو کھڑا پڑھا جائے گا زبر کے ساتھ۔ لیکن امام ورش کی روایت میں اس کو تھوڑا امالے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا، جیسے ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ مجراہا ہے مجرا، لیکن اس کو ہم مجرے پڑھتے ہیں، تو جس طرح سے یہاں امالہ کرتے ہیں بسم اللہ مجریہا میں، اسی طرح سے وہ ہر اس جگہ امالہ کرتے ہیں امام ورش جہاں الف مقصور آیا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، یعنی تھوڑا سا بالکل یہ کے ساتھ نہیں بلکہ یعنی الف کو اس طرح بولا جائے جیسے اس کو تھوڑا جھکا کے بولا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک پروناؤنسیشن کا فرق ہے، لکھنے میں باقی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہے وہ روایات سبع یا قراءات سبع جو آج کل مروج ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں۔ اب حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ہم آ گئے، اس کے بعد جتنے قرآن پاک کے نسخے اس کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں، آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن پاک تو محفوظ ہے، مسلمانوں کا یہ دعویٰ کسی طرح سے بھی قابل تردید نظر نہیں آتا کہ قرآن پاک اسی طرح محفوظ ہے جیسے حضور علیہ السلام دے گئے تھے، جبکہ ہماری کتابیں خاص طور پہ بائبل اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک کوشش کر کے کوئی اختلاف قرآن پاک میں دکھانا چاہیے۔ تو ایک ادارہ جرمنی میں بنایا گیا دوسری جنگ عظیم سے پہلے، اور اس میں قرآن پاک کے لاکھوں نسخے جمع کیے گئے، انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک قلبی نسخے جہاں جہاں ملے، ہینڈ ریٹن مخطوطات، لاکھوں مخطوطات جمع کر کے ماہرین کی بڑی ٹیم کو بٹھایا گیا۔ اسی طرح سے بائبل کے نسخے جمع کیے گئے اور بائبل پر ایک ٹیم کو بٹھایا گیا۔ یہ ادارہ ابھی کام کر رہا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا اس کا کام، کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں بم اس پہ گرا، یہ تباہ ہو گیا ادارہ، سارا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا۔ لیکن اس ادارے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی، جس کا خلاصہ مجھے ایک مرتبہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے پڑھنے کو دیا تھا۔ اصل جرمن میں تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں اور میرے علم میں بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جرمن رسالے میں سے پڑھا، اس کا خلاصہ انہوں نے مجھے دیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں ہم نے دیکھے، اس میں کتابت کی غلطیاں تو کہیں کہیں نظر آتی ہیں کہ لکھنے والے سے کتابت میں غلطی ہو گئی، الف چھوٹ گیا، بے چھوٹ گئی، لیکن نسخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملا۔ نسخوں کا اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک نسخے میں ہوگی، آپ نے اپنا نسخہ تیار کیا اور کہیں آپ سے بھول چوک ہو گئی تو ایک لفظ رہ گیا، کہیں واو رہ گئی، لیکن باقی سارے نسخوں میں واو ہے، اس کا مطلب یہ کہ غلطی آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت یہ ہے کہ 10,000 نسخے ہیں، ان میں سے 1,000 میں واو نہیں ہے اور 9,000 میں واو ہے، تو محض پھر یہ ایک آدمی غلطی نہیں ہوگی، یہ اختلاف قراءت ہوگا یا اختلاف نسخ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اختلاف نسخ تو کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں، ذاتی انفرادی غلطی کی مثالیں کچھ ملتی ہیں، اور وہ اکثر ایسی ہیں کہ لوگوں نے
اس کو قلم سے ٹھیک کر دیا ہے. جہاں جہاں غلطی ملی وہیں حاشیے پر یا متن میں یا بین سطور میں اس کی اصلاح بھی نظر آئی کہ کسی پڑھنے والے نے اصلاح کر دی، جس سے پتہ چلا کہ پڑھنے والوں نے اس کو غلطی ہی سمجھا اور اختلاف نسخہ نہیں سمجھا. جہاں تک بائبل کے نسخوں کا تعلق ہے تو ہم نے جو انفرادی غلطیاں تھیں وہ چھوڑ کر جو اختلاف نسخ کی ویریشنز ہم نے نکالی، ان کی تعداد کو 2.25 لاکھ، اور ان 2.25 لاکھ میں 1/7 وہ ہیں جو بڑے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، جن سے بائبل کے مطالب اور میسج میں فرق پڑتا ہے. یہ ٹینٹیٹو رپورٹ اس ادارے کی 1939 سے پہلے شائع ہوئی تھی. 1939 میں جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس دوران میں وہ ادارہ تباہ ہو گیا. یہ پوری تفصیل جو کل اور آج میں نے عرض کی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے غیر مسلموں کی اس رپورٹ سے کہ قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جس طرح سے دل و جان سے محفوظ کیا، اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور دماغ میں کسی چیز کی حفاظت کرنے کا کوئی طریقہ آ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جانشینوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کو وہ اجر عطا فرمائے جو اس بہت بڑے کام کے شاہ نشان ہو، اور ان کے بعد آنے والوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ قرآن حفظ کرنے والے اور سینوں میں اس کو محفوظ کرنے والے اور اپنے سینوں کو انجیل بنانے والے موجود. ایک پرچہ ہے عربی زبان میں دوسری زبانوں سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ لنگوسٹکس کے مطابق یہ واحد زبان ہے جس کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے گویا آرٹیفیشلی طور پر کنسٹرکٹ کی ہو. مثلا اس کے افعال مختلف اوزان وغیرہ کو دیکھا جائے جن کے بارے میں لنگوسٹکس کی رائے ہے کہ دیر از انٹیلیجنس بہائنڈ دی لینگویج. بالکل ٹھیک ہے، عربی زبان تو علمی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اتنی غیر معمولی عقلی بنیادوں پر قائم ہے کہ کوئی اور زبان عقلی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہے جیسے عربی زبان قائم ہے. یہاں تک کہ ہر زبان میں گرامر اور قواعد ضوابط کے اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی قوم یہ نہیں کر سکتی کہ اپنی زبان کے قواعد ضوابط کو لاجیکل دلائل کے ساتھ پیش کرے کہ ایسا کیوں ہے. عربی زبان میں ہر قاعدے کا سبب بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گرامر کا قاعدہ ہے تو کیوں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے لیے ناقابل تصور ہے. میں ذاتی مثال ایک دلچسپ آپ سے عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عربی زبان میں کس طرح کی باتیں ہیں. میں آج سے 15-20 سال بلکہ 25 سال پہلے فرینچ پڑھا کرتا تھا یہاں فرینچ کلچر سینٹر میں. جب پہلے دن میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو وہ الفابیٹس بتا رہا تھا، ٹیچر یا بتا رہی تھی، غالباً خاتون تھی، وہ بتا رہی تھی تو اس نے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سی کے بعد جب اے یا یو آتا ہے تو اس کی آواز کاف کی ہوتی ہے اور جب ای یا آئی آتا ہے تو اس کی آواز سین کی ہوتی ہے. یہ سمجھانے میں اس کو تعامل ہو رہا تھا. انگریزی وہ جانتی نہیں تھی، فرینچ میں بتا رہی تھی اور لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تم سمجھ گئے؟ میں نے کہا جی میں سمجھ گیا کہ کیا ہے. میں یہ بھی سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہے. کیوں کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے اس کی لاجک بھی معلوم ہے. اچھا اس کے لیے کہ اس کی لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ فرینچ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں. میں نے کہا فرینچ لوگ بغیر لاجک کے بات کرتے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا اس کی لاجک ہے. ویسی میرے ذہن میں آیا اس لیے کہ میں نے عربی زبان کی گرامر پر کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ویسی میرے ذہن میں ایک لطیفے کے طور پر آیا. میں نے کہا دیکھو جتنی آوازیں ہیں، اور یہ عربی خط میں ملتا ہے، جتنی آوازیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. فن تجوید کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا جنہوں نے پڑھا ہے تجوید. ایک وہ حروف ہوتے ہیں جو نرم آواز والے کہلاتے ہیں، ایک وہ حروف ہوتے ہیں جو سخت آواز والے کہلاتے ہیں. اس نے کہا واقعی ایسا ہے. میں نے کہا جو حروف سخت آواز والے ہیں ان میں رجحان آواز کا بلندی کی طرف ہوتا ہے، اور جو نرم آواز والے ہیں اس میں نیچے کی طرف ہوتا ہے، نشیب کی طرف. تھوڑا سوچ کے کہنے لگی ہاں واقعی ایسا ہی ہے. پھر میں نے کہا کہ جو حروف وہ ہیں جن میں آواز کا رجحان بلندی کی طرف ہے ان کی مناسبت اے اور یو سے زیادہ بنتی ہے. تھوڑا سوچ کر لگی ہاں. میں نے کہا جن کی آواز نرم ہے اور جن کا رجحان نشیب کی طرف ہے ان کی مناسبت آئی اور ای سے زیادہ بنتی ہے. میں نے کہا اسی لیے ای اور آئی سے پہلے آئے تو سین کی آواز دیتا ہے جو نرم ہے، اور اے اور یو سے پہلے آئے تو کاف کی آواز دیتا ہے جو سخت آواز ہے. اچھا اس قدر اس کو حیرت ہوئی، جا کے وہ ہمارا ڈائریکٹر تھا سینٹر کا مسیو گی د لامبیر، اس کو بلا کے لائے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے بتایا. کہنے لگا تم نے یہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا. وہ پوچھتا رہا کہ یہ چیز تم نے کہا؟ میں نے کہا بھائی کہیں نہیں پڑھی، ویسے ہی میرے دماغ میں آئی. تو وہ بہت دن تک مجھے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز سمجھتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ اس طرح کی بحثیں عربی زبان کی گرامر میں شرح جامی اگر جن لوگوں نے پڑھی ہو، درس نظامی کیا ہو، شرح جامی میں، شرح ابن عقیل میں، تجویدی کتابوں میں، قرات کتابوں میں بہت ہیں. اس وقت اتفاق سے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہہ دیا. تو واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عربی زبان میں جو لاجک ہے وہ بالکل اصول کے مطابق ہے. وہ اتنے پختہ قواعد ہیں جس کی کوئی اور قوم مثال پیش نہیں کر سکتی. حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا، وقف کا طریقہ ایجاد کیا. ان کی سمجھ میں نہیں آئی. وقف جو جائیداد وقف کی جاتی ہے اللہ کے نام پر کہ جائیداد کی خرید و فروخت نہ کی جا سکے اور اس کے اصل کو برقرار رکھا جائے، اس کی جو پروسیڈ ہے یا آمدنی ہے وہ غربا پر، فقراء پر تقسیم کی جائے،
یہ وقف کا طریقہ کہلاتا ہے. یہ پہلا وقف اسلام میں حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمین ملی فتح خیبر کے بعد، خیبر میں یہودیوں کی بہت بڑی اراضی تھی، وہ فتح ہوا علاقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کی وہ زمین، اور خاص طور پہ ان مہاجر صحابہ کو ترجیح دی جو مدینہ منورہ سب چھوڑ کے آئے تھے مکے سے، اور یہاں ان کا کوئی مستقل بذات کوئی جائیداد نہیں تھی. اس میں حضرت عمر فاروق کو بھی ایک باغ ملا. تو حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مستحق صحابہ ہیں، آپ ان کو دے دیجئے، مجھے ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے حصے میں آئی ہے، تم واپس کرو گے، سب واپس کریں گے، اور وہ لوگ بھی واپس کر دیں گے جن کو ضرورت ہے، تو تم اس کو رکھو. پھر حضرت عمر نے اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور اس شرط پر صدقہ کرو کہ اس کا اصل برقرار رہے گا. لا یباع ولا یورث اصلہ، تقریباً یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس کی اصل یعنی جو کارپس جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ موجود رہے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ وراثت میں کسی کو ملے گا، لیکن جو آمدنی ہے وہ فقراء کو تقسیم کی جائے گی. اور پھر یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ بھی کر دو کہ جب تک تمہاری اولاد زندہ ہے اس کو آمدنی اس کو بھی ملے گی، ان کے بعد بقیہ لوگوں کو ملے گی. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو وقف کر دیا، اور یہ پہلا وقف تھا جو اسلام کی تاریخ میں قائم ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں وقف کا ادارہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. کسی اور قوم میں وقف کا تصور نہیں تھا انڈاؤمنٹ قائم کرنے کا، حضرت عمر نے قائم کیا. پھر اپنے خلافت کے زمانے میں انہوں نے بڑے پیمانے پر اوقاف قائم کروائے. یہ مراد ہے کہ انہوں نے وقف کا طریقہ ایجاد کیا. اول کا مسئلہ ذرا تفصیل چاہتا ہے، پیچیدہ ہے، اس میں بعد میں کسی وقت درج کروں گا، لمبی فرصت درکار ہے. اول کا طریقہ دراصل حساب کا ایک مسئلہ ہے. جب علم فرائض میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے ان حصوں کے مطابق جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، کچھ حصے تو وہ ہیں کہ جو اصحاب الفروض کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ذوی الارحام کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عصبہ کہلاتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کا حصہ متعین ہے جس کی بہت تفصیل ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس پر. بعض اوقات اس طرح تقسیم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جائیداد تھوڑی ہے، حصے زیادہ ہیں تو ملتا نہیں، سب کو پورا نہیں ملتا. کسی کے بارے میں کہ اس کو آدھا دو، کسی کے بارے میں کہ 2/3 دو، کسی کے بارے میں کہ 1/4 دو، اور کچھ کے الگ حصے ہیں، کچھ کو بقیہ ملتا ہے. تو بعض اوقات وہ حصے جب تقسیم کیے جائیں فیصد کے حساب سے تو جائیداد تھوڑی پڑتی ہے، تو کیا کریں؟ تو ایک شکل یہ ہے کہ اس کو کیلکولیٹ بیک کر کے پرو ریٹا کم کر دیا جائے. ایک شکل یہ ہے کہ کچھ حصے اضافی اس میں لگا کر اور تقسیم کر دی جائے، جو بچ جائے وہ بعد میں واپس کر دیا جائے. اس کے مختلف فارمولے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے. ان میں سے ایک اول بھی ہے جس پر سیدنا عمر فاروق نے عمل فرمایا. لیکن فقہاء کے درمیان اول کے بارے میں اختلاف رہا ہے. بعض لوگ اول کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ریاضی کا چٹکلا استعمال فرمایا. پتہ نہیں کہ انہوں نے تو کبھی ریاضی نہیں پڑھی تھی، وہ کبھی ریاضیات کے ایکسپرٹ کے طور پہ نہیں سمجھے گئے، لیکن کیسے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا یہ بڑی عجیب بات ہے. اور صحابہ کرام کے یہاں ایسے مسئلے ملتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں کئی واقعات، حضرت علی کے بارے میں کئی واقعات ہیں. یعنی آپ نے اونٹ کا قصہ ان کا سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی بات ہو جائے گی، میں واقعہ لمبا ہے. حضرت علی کے پاس کوئی وراثت کا مسئلہ آیا تھا جس نے اونٹ کوئی چھوڑے تھے وہ تقسیم نہیں ہو پا رہے تھے صحیح طور پر. اگر پورا حصہ سب کو دیں تو آخری حصہ جس کو دیتے ہیں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے. وہ تیار نہیں تھا، اور جتنے اونٹ ہیں اس سے زیادہ یہ کہاں سے لائیں؟ تو لوگ بہت مسئلہ حل کرتے رہے. پھر بالآخر حضرت علی کی حضرت میں حاضر ہوئے اور ان سے جا کے جیسی مسئلہ بیان کیا انہوں نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرا اونٹ لے آؤ. اب وہ ان کا اونٹ لے آیا، انہوں نے کہا یہاں کھڑا کر دو ان کے ساتھ. ان اونٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، تقسیم کیا، آدھے اس کے، ایک پاؤ اس کا، 1/3 اس کا، آخر میں ایک اونٹ بچ گیا، کہا میرا اونٹ واپس کر دو. بالکل بغیر سوچے، بغیر کیلکولیٹر کے، بغیر کسی چیز کے. ایک شخص کہیں 2 شخص سفر پر جا رہے تھے. ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو وہ جب کھانا کھانے کے لیے ساتھ بیٹھے اتر کر، تو ایک شخص کوئی باہر سے آ رہا تھا مسافر، اس کو بھی بٹھا لیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. اس کو بھی کھانا کھلایا. جب اس نے کھانا کھلایا تو اس نے 8 اشرفیاں ان کو دے دی اور 8 اشرفیاں انعام کے طور پہ دے کے چلا گیا. اب جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ بھائی 5 روٹیاں میری تھیں، 3 تمہاری تھی، 3 تم لے لو، اشرفیاں 5 میں لے لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، آدھی میری آدھی تمہاری. اس نے کہا بھائی دیکھو بات بالکل کلیئر ہے، میری زیادہ تھی. تم جب اختلاف ہو تو حضرت علی کے پاس گئے. حضرت علی نے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کر لو. اس نے کہا نہیں، آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. انہوں نے کہا نہیں، جو دے رہا ہے وہ لے لو. کہ نہیں، آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. انہوں نے کہا پھر 1 اشرفی تمہیں ملے گی، 7 اس کو ملے گی. بالکل جیسے اسپونٹینیس آف ہینڈ. جی وہ کیسے؟ آپ فرما رہے ہیں تو مانتا ہوں بالکل، لیکن ذرا بتائیے تو کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تم 3 آدمیوں نے مل کر 8 روٹیاں کھائیں. یہ تعین تو دشوار ہے کہ کس نے کتنا کھایا، اس لیے پریزیوم کرنا پڑے گا کہ سب نے برابر کھایا. جی بالکل ٹھیک، برابر کھایا تو ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے. ایک حصہ ایک آدمی نے کھایا تو 8 روٹیوں کے 3 حصے ہوئے تو 24 ٹکڑے ہوئے. 8 اس نے کھائے، 8 تمہارے مہمان نے، 8 تم نے کھائے. تمہاری 3 روٹیوں کے 8 ٹکڑے ہوئے، 7 تم نے کھا لیے.
اور 1 بچ گیا، اس کی 5 کے 15 ہوئے، 8 اس نے کھا لیے، 7 اس کے بچے، اس کے 7 ٹکڑے کھائے تھے، تمہارا 1 کھایا تھا، تمہیں 1 اشرفی ملے گی، اس کو 1 ملے گی۔ یہ عجیب و غریب واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ تو اول کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے۔ قرآن مجید کو تدریجی نزول کی حکمتوں میں آپ نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ یہ تبدیلی زمین میں اخلاق میں ہوئی اور ایک آسمانوں میں ہوئی، نہیں، آسمان کی تبدیلی کی میں نے بات نہیں کہی، میں کہہ رہا تھا کہ ایک عمل آسمان سے ہو رہا تھا نزول قرآن کا، اور قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا، ایک عمل نیچے زمین پہ ہو رہا تھا تبدیلی کا، اس تبدیلی کے عمل کو جو آسمان سے عمل اتر رہا تھا وہ اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ صرف سمجھانے کا ایک اسلوب ہے۔ تو جب تبدیلی کا عمل روئے زمین میں مکمل ہوا تو آسمان سے آنے والا عمل بھی مکمل ہو گیا، دونوں ایک ساتھ مکمل ہوئے۔ مقصد ایک ساتھ مکمل ہونے کے معاملے کو واضح کرنا تھا کہ تبدیلی